بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حور کی آواز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج جو میں کہانی آپ کے ساتھ پیش کرنے والی ہوں اس کا نام ہے نیکی کام آئی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے، جس کسی نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیجیے گا، ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا، جس سے میری آنے والی ہر نئی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے گی۔ یہ زمانے قدیم کی بات ہے۔ ایک گاؤں جس کا نام راس نگر تھا، وہاں کے لوگ بہت نیک اور اچھے تھے۔ وہاں پر ایک شخص احمد علی رہتا تھا۔ وہ بہت ہی غریب تھا لیکن ایک بہت ہی نیک انسان تھا۔ وہ کسان تھا اور چودھری صاحب کی زمین پر کام کر کے اپنا اور گھر والوں کا پیٹ پالتا۔ چودھری بہت ہی ظالم اور مغرور آدمی تھا۔ وہ دوسروں سے برا رویہ رکھتا، لوگوں کی دل آزاری کرتا۔ احمد کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام نوری تھا۔ وہ 8ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ احمد علی کی خواہش تھی کہ اس کی بیٹی اعلیٰ تعلیم حاصل کرے۔ ایک دفعہ وہاں ایک فقیر آیا اور چودھری کے گھر کو دیکھ کر رک گیا اور وہاں کے نوکر سے پانی کی درخواست کی، مگر چودھری نے فقیر کی آواز سنی تو وہ غصے سے بولا دفع ہو جاؤ، اور اس کی بہت بے عزتی کی۔ فقیر بہت ہی پیاسا تھا۔ چودھری کا رویہ دیکھ کر وہ رو پڑا اور آگے چل پڑا۔ قریبی کھیتوں میں احمد کام کر رہا تھا۔ فقیر پیاس سے نڈھال تھا۔ یہ چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ احمد فقیر کی یہ حالت دیکھ کر دوڑتا ہوا فقیر کے پاس آیا اور قریبی درخت کی چھاؤں تلے بٹھایا اور جلدی سے اپنا کھانا اور پانی لے کر آیا اور فقیر کو پیش کر دیا۔ فقیر پانی پی کر کچھ بہتر ہو گیا اور پھر تھوڑا سا کھانا بھی تناول کیا اور خوش ہو کر احمد کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر خوشی پوری کرے۔ کچھ دنوں بعد ایک دن وہ کھیتوں میں کام کر رہا تھا کہ اس کو ایک چابی ملی۔ اس نے چابی اپنی جیب میں ڈال لی۔ جب وہ فارغ ہو کر گھر آیا تو اس نے وہ چابی اپنی بیوی کو دکھائی۔ وہ دیکھنے میں کافی پرانی چابی لگ رہی تھی۔ اس نے وہ چابی تکیے کے پاس رکھی اور سو گیا۔ رات کو اس نے خواب میں دیکھا کہ کھیت کے قریب ایک درخت ہے جس کے تنے کے نیچے ایک صندوق ہے جس کی یہ چابی ہے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ سب کچھ بھول چکا تھا۔ اس نے چابی جیب میں ڈالی اور نوری کو اسکول چھوڑنے چلا گیا۔ اس کے بعد وہ کھیتوں میں چلا گیا۔ جب وہ تھک گیا تو وہ سانس لینے کے لیے اس نے اسی تنے پر آ کر بیٹھ گیا جس پر اس نے اس فقیر کو بٹھایا تھا۔ اس کو سارا خواب خود یاد آ گیا۔ اس نے جلدی سے زمین کھودی تو وہاں صندوق موجود تھا۔ وہ صندوق لے کر گھر آیا۔ اس نے جلدی سے چابی نکالی اور صندوق کو کھولا۔ جیسے ہی صندوق کھلا سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ سب حیران تھے، اور کیوں نہ ہوتے، صندوق قدیم زمانے کے زیورات اور سونے کے سکوں سے بھرا ہوا تھا۔ احمد کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور کچھ اشرفیاں اس نے رکھ کر باقی سارے گاؤں میں تقسیم کر دیں۔ احمد علی خوش تھا کہ اس کی نیکی کام آئی اور اب ان پیسوں کے ذریعے نوری کی تعلیم دلانے کی اس کی دیرینہ خواہش پوری ہو جائے گی۔ احمد کی نیت صاف تھی۔ اللہ تعالیٰ نے غیب سے اس کی مدد فرمائی۔ اس کو ایک فقیر کی مدد اور پیاس بجھانے کی بدولت اتنی بڑی خوشی ملی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی غریبوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔